آج کی جو پریس کانفرنس ہے، ایز یو آل نو کہ وی آر ان اے سچویشن کہ ہمارے ہمسائے میں ایک جنگ ہے، اور ایک خطرناک جنگ جو ہے وہ اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ یقیناً ہمارے ملک پہ بھی پڑ رہے ہیں، اور گلف میں جس طرح کی وار ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو پرائس ہائیک ہے، انفلیشن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر ہر گورنمنٹ نے سبسڈیز پلان کیے ہیں۔ تو ہم نے بھی کچھ سبسڈیز پلان کیے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ بیفور آئی شیئر مائی سبسڈیز کے جو ہماری گورنمنٹ، ہم کولیشن حکومت میں ہیں اور جو ہم سبسڈیز دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اس سے پہلے میں جانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہمارا ہوا، جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری نشستیں ہوئیں، میں اس پہ خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کا اور صدر پاکستان کے پاس جو ہماری نشست ہوئی، اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے جس انداز میں، وزیر اعظم پاکستان نے، صدر پاکستان نے، اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب نے جس انداز میں اس وقت پاکستان کو جو کرائسس کا سامنا ہے، جس مدبرانہ انداز میں اس کرائسس میں پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں، تو اس کی حکومت بلوچستان اور بلوچستان کے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری وہاں پر کافی ڈبیٹس ہوئیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو سبسڈیز دے رہی ہیں اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف بلوچستان نے نیشنل انٹرسٹ میں جو ہمارا شیئر ڈیسائیڈ ہوا، وہاں پر ہم نے اس شیئر کو ٹرانسفر کیا فیڈرل گورنمنٹ کو، جس پہ فیڈرل گورنمنٹ جو سبسڈی دے رہی ہے وہ گڈس ٹرانسپورٹ پہ اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ دے رہی ہے۔ اب گڈس ٹرانسپورٹ پہ اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہیں، جو بلوچستان میں رجسٹرڈ ہیں، وہ 80,000 کے قریب لگ بھگ رجسٹرڈ ہیں، اور جس میں ہماری پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہے اور گڈس ٹرانسپورٹ بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں، بہت سارے نہیں رہتے ہیں، اور آپ کے توسط سے میں بلوچستان کے ان لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اقساط میں دیے ہوئے ہیں، قسطوں میں دیے ہوئے ہیں اپنے ٹرکس یا اپنے بسز، وہ جو ہے ان کے، کیونکہ سسٹم اس طرح کا بنا ہے، اٹ از ڈیجیٹلائز، تو وہ جس کے نام پر ہے ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوا ہے تو وہ چلا جائے گا، ان کو قسط چلی جائے گی۔ تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پرانے مالک کو قسط چلی گئی، دس از آور رسپانسبلٹی، وہ آ کے ہمارے ڈپٹی کمشنرز کو اور ڈی پی اوز کو اپنی شکایت درج کریں، ہم ان مالکان سے وہ سبسڈی لے کے اپنے گڈز آنرز کو، اپنے پبلک ٹرانسپورٹ کو ان کے حوالے کریں گے، چاہے وہ کسی بھی صوبے کے، بہت سارے باہر کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے صوبے میں اپنی گاڑیاں رجسٹرڈ کی ہیں، وہ بھی پینک نہ ہو، ہم وہ پیسے لے کر ان کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو گڈز اور اس کا ہے ٹرانسپورٹ کا ہے، وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی سبسڈی ہے، وہ سبسڈی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہوگی، دینا شروع کر دے گی آج رات کو۔ اس میں ہم نے ان کے ساتھ سارا ڈیٹا شیئر کیا ہے، اٹ از آل ڈیجیٹلائز۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ 15 دن کے لیے اناؤنس کر رہا ہوں میں کہ جو بھی گاڑیاں کسی کے نام پر رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ کیونکہ اگر یہ جنگ پرولونگ ہوتی ہے تو پھر ہم 2 ویلرز تک آئیں گے، 800 cc کارز تک آئیں گے، غریب سے غریب طبقے تک آئیں گے۔ بسپ کی جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بسپ کا ڈیٹا ہے، اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ تو آپ 15 دن میں فری اپنی بائک اور اپنی گاڑیاں جو آپ نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کر رہی ہیں، تو وہ جو فیس ہے اس کی ہم ویور کر رہے ہیں، وہ ویور ہوگا فیس، اور آپ اپنی گاڑیاں اپنے نام پہ رجسٹرڈ کرا لیں، سو دیٹ آپ کے لیے جو آگے آنے والے سبسڈیز ہیں اس میں آپ ایزیلی اور کمفرٹیبلی آپ اس کو اپنا انجوائے کر سکیں۔ اب گورنمنٹ آف بلوچستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ کو کنٹریبیوشن ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب پروونشل گورنمنٹ اپنے، آپ کو پتہ ہے ہارویسٹنگ سیزن ہے، ہمارے پاس رجسٹرڈ ڈیٹا ہے اپنے کسان بھائیوں کا، جن کسان بھائیوں کا جو 12.5 ایکڑ زمین رکھتے ہیں ان کو ہم سبسڈی دے رہے ہیں فار دا ہارویسٹنگ سیزن اونلی، کیونکہ اب ہارویسٹنگ جو ہو رہی ہے اس کے لیے ڈیزل تھریشر کے لیے چاہیے ہوگا، اور پرائس ہائیک اگر ہوئی ہے تاکہ وہ اس کو اس پر افیکٹ نہ آئے اس گروور پہ۔ اب ہمارے ہاں بلوچستان کے پھر ایسے اسپیشل سچویشن ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک جگہ پہ ہارویسٹنگ ابھی ہو رہی ہے، اور ہماری جو بیلٹ ہے دوسری سائڈ کی، وہاں پہ ہارویسٹنگ جا کے ہونی ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ تو جولائی میں، کہیں جون کے اینڈ میں۔ تو ہم ان کے لیے بھی وہ سبسڈی، وہ بھی پینک نہ ہوں، ان کے لیے بھی وہ سبسڈی ہم رکھیں گے اور ان کو وہ سبسڈی دیں گے، سو دیٹ وہ جولائی میں، اب اس وقت اگر وہ چاہیں گے تو اس وقت بھی ہم ان کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ یہ ہے اسپیشلی یہ سبسڈی جسٹ فار دا تھریشرس،
کہ جو ہارویسٹنگ ہو رہی ہے اس میں جو تھریشرز کا ایکسپینس بڑھ رہا ہے تاکہ وہ ایکسپینس وہ بوجھ ان پر نہ پڑے. دوسرے نمبر پہ ہم دے رہے ہیں کہ جتنی بھی ہماری پبلک ٹرانسپورٹ ہے انٹرسٹی جو گورنمنٹ آنڈ ہے جس میں گرین اور پنک بسز ہیں جن کی تعداد بڑی تھوڑی ہے لیکن ہم اس کو بڑھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے تربت پہ سٹارٹ کر لیا ہے, پشین میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور جو کوئٹہ میں چل رہی ہیں اور اس ایٹ دا مومنٹ اٹ از ان کوئٹہ اینڈ تربت پنک بسز اینڈ گرین بسز اٹ ول بی فری فار 1 month. گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے وہ فری کر رہی ہے فار دا پبلک تاکہ وہ فری ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس میں آ جا سکے. کسان کارڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اٹ از بے نظیر کسان کارڈ آلریڈی رجسٹرڈ ود اس, وہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے دوسرا بڑا ڈیسیجن لیا ہے کہ ہم اپنی مارکیٹس کو آئل مارکیٹس کو آئل پمپس کو فارمل انفارمل I'll not go in details as you know کہ the situation of بلوچستان, تو ہم اس کو بہت اسٹرکٹلی ریگولرائز کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی ہورڈنگ نہیں ہونے دیں گے, کسی قسم کی جو ہے وہ پرائس ہائیک نہیں آنے دیں گے, اور اس کو سارے ڈپٹی کمشنرز اور ایس پیز جو ہیں وہ اس کو ریگولرائز کریں گے. اور آپ ظاہر ہے ہماری آنکھیں ہیں, آپ ہمارے جو ہے آپ کان ہیں, تو آپ نے اس میں ہماری مدد بھی کرنی ہے کہ اگر آپ کی کہیں نشاندہی ایسی ہوتی ہے تو امیجیٹلی ہمارے ہیلپ لائن سروسز بن رہی ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا بلوچستان کے لوگوں کے لیے کہ کہیں پر بلوچستان کی پولیس کا کوئی کسٹم رول نہیں ہے. یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس سے ہٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا کوئی کسٹم رول نہیں ہے, وہ پاکستان کسٹمز کا کام ہے. کسی چیک پوسٹ پہ بلوچستان کے بھائیوں آپ کو پولیس روکتی ہے کسی بھی, ہاں ٹیررزم کے حوالے سے ہمارا مینڈیٹ ہے, باقی چیزوں پہ ہمارا مینڈیٹ ہے, کسٹم کے حوالے سے بلوچستان پولیس از آؤٹ آف اٹ از ڈیسائیڈڈ ٹوڈے. کسی بھی چیک پوسٹ پہ کسی بلوچستانی کو پولیس اس بنیاد پہ نہیں روکے گی. وہ کسٹم کا کام ہے, کسٹم ہینڈل کرے, بارڈرز پہ کرے, مین لینڈ میں کرے, ان کا ایکٹ ان کو اجازت دیتا ہے. پولیس کا آج کے بعد سے بلوچستان کے لوگوں کے لیے میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ کہیں پر ہو ہماری ہیلپ لائن موجود ہے. ڈرائیور حضرات, آپ کو یاد ہوگا جب میں وزیر داخلہ تھا تب بھی ایسا کرتا تھا, ڈائریکٹ فون ملائیں ضیاء لانگو صاحب کو, ہی از رسپانسبل. آپ کو کوئی پولیس والا اس بنیاد پر اب نہیں روکے گا, ٹیررزم پہ روکے گا, چیکنگ کرے گا, وہ اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے, کیونکہ ہم ایک وار سچویشن میں ہیں, کانفلکٹ زون میں ہیں. لیکن اس پر کسٹم ایکٹ میں ہمارا کسٹم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کسٹمز جانے اور کسٹم کا کام جانے اور جن جن کے پاس رول ہے وہ جانے, وی آر آؤٹ آف اٹ. تو یہ جو کرپشن ہوتی ہے نا چیک پوسٹوں پہ, اب وہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم روک کے دکھائیں گے آپ کو کہ کم سے کم پولیس اس میں انوالو نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا فیصلہ ہوا ہے آپ کی توسط سے, اب میں ملنا شروع کر رہا ہوں بیکاز ہم بائی منڈے آنورڈس ہم اس کو ریگولرائز کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہم پہلا پروونس ہوں گے جو کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے مارکیٹ کو بھی سویلائزڈ ٹائم پہ, خواجہ آصف صاحب ٹرم یوز کرتے ہیں, آئی ایم کاپینگ ہیم ود ناٹ ود ہز پرمیشن بٹ آئی کین بیکاز ہی از مائی ایلڈر بردر. وہ کہتے ہیں یہ سویلائزڈ ٹائمنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے مارکیٹس کی, کہ مارکیٹس کے بند ہونے کا ایک ٹائم ہے. بیکاز اگر آج بلوچستان کے لوگ, اب میں کیونکہ تاجر برادری سے ملنے جا رہا ہوں ان کے ساتھ میں ساری باتیں کروں گا, لیکن آپ کی توسط سے بھی میں پورے بلوچستان کے تاجروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹائم آپ کے بزنس کا وہی رہے گا, لیکن رات کو مارکیٹس بند ہوں گی. وہ پہلے میں ان کو آن بورڈ لوں گا, ان کے ساتھ بیٹھوں گا, ان کو سمجھاؤں گا کہ وائی, بیکاز دا کرائسس از بگ, کرائسس از سو بگ کہ یہ پرائس جو انرجی کرائسس, ابھی تو آئل کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں, نیکسٹ از انرجی کرائسس. اب جب انرجی کرائسس آئے گا تو پھر آپ کی پرائسز جو ہیں انرجی کی بڑھیں گی, تو چوائسز دیر کہ وہ یونٹ اپنا بجلی کا استعمال بچا لیں گے تو قوم کے لیے بھی بچا لیں گے, اپنے لیے بھی بچا لیں گے, نہیں تو پھر وہ پرائس ہائیک جو ہے وہ بھی پھر ان کے اوپر بھی پڑے گا. سو ہم سویلائز ٹائمنگ کی طرف جا رہے ہیں. ہم اس کو 8 بجے تک پہلے میں مل لوں گا, انشاءاللہ سب کو آن بورڈ لوں گا. میرے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز اور ڈی آئی جیز ڈویژنل لیول پہ اور کوئٹہ کے لیول پہ میں خود تاجر برادری سے مل رہا ہوں, میرے آنریبل کیبنٹ ممبرز مل رہے ہیں منڈے کو. منڈے آنورڈ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی
مارکیٹس جو ہیں وہ 8 بجے کلوجر کی طرف جائیں گے. ایگزمپشن ہے ریسٹورنٹس کے لیے 10 PM تک, اور ایگزمپشن ہے شادی ہالوں کے لیے 10 PM تک. باقی ساری مارکیٹس یس ایمرجنسی سروسز جو ہیں میڈیکل سٹورز وہ اس سے مبرہ ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ سویلائز ٹائمنگ کی طرف آئیں گے. اور میں خدارہ پورے پاکستانی قوم کو بالخصوص بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, اور بلوچستان کے لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم لوگ کرائسس میں ہیں. آپ جو ہی ہم نے چھٹیاں بڑھا دی, لوگوں نے پکنک بڑھا دی. وہ بھائی جنگ کی صورتحال ہے. فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ایک بہت بڑا طوفان ہمارے ہمسائے میں برپا ہوا ہے, اور اس کے اثرات ہم پر کیسے نہیں پڑیں گے؟ یقیناً پڑیں گے. تو یہ صرف حکومتیں نہیں, عوام کی رسپانسبلٹی ہے, پبلک کی رسپانسبلٹی ہے, اور آپ میڈیا کے دوستوں کی اسپیشلی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ کا یہ پیغام اپنے اپنے فورم سے, جو ڈیجیٹل فورمز ہیں ان سے بھی, اور یہ قوم کو بتائیں کہ یہ چھٹیاں آپ کو پکنک کے لیے نہیں دی گئی تھی. یہ ایک پینک سی صورتحال ہے. اس پینک صورتحال میں اب گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو ہاسٹیلٹی میئرز کیے ہیں, وی ہیو سیوڈ 1.4 بلین روپیز. آج وی آر دا فرسٹ گورنمنٹ جن کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ, فائنانس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے تالا لگا دیا. وی آر ورکنگ فرام ہوم. چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو ہم نے 50%, تمام گورنمنٹ کو ہم 50% تک لے کر آئے ہیں. ان کے وہیکلس کو ہم نے اسٹاپ کر دیے. ماس و اسینشیل سروس جو ہمارے ہیلتھ کے ہیں اور ایجوکیشن کے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اس میز لینا شروع کیے ہیں. تو جہاں گورنمنٹ, اور ہم نے انیشلی اناؤنس کیا تھا فار 2 months آنریبل کیبنٹ ممبرس کا, اور یہ سچویشن ایسی چلتی رہی تو ہم کیبنٹ ممبرز, مائی سیلف, ہمارے MPAs, ہم میں سے کوئی بھی اگر یہ اللہ نہ کرے یہ وار سچویشن چلتی رہے تو اٹ از فار نان اینڈنگ ٹائم. وی ول ناٹ ڈراپ پیز فرام دا گورنمنٹ ایکسپینسز. اور ہم نے اپنی دعوتیں ختم کر دیں. بہت سارے اور اس طرح کی میز لے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ قوم کے ساتھ مل کے جہاں عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے, ہم اس انفلیشن کو بھرپور انداز میں روکنے کی کوشش کریں گے. اور اس کرائسس میں میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں بچے گا. اس کی جو ریزنز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تھینک یو آل.